اسلامیان ہند کے عظیم الشان اجتماع لاہور میں 23 مارچ 1940 کی قرارداد پیش کرنے کا شرف جس مولوی ابوالقاسم فضل حق کو ملا، وہ پکارتا چلا گیا کہ اس ملک کی بنیادوں میں اس کی آرزوئیں امنگیں موجود ہیں۔ اس کی عمر بھر کی توانائیاں اس کے قیام کی جدوجہد کے لیے صرف ہوئی ہیں۔ وہ اس ملک سے علیحدگی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن اس کی آواز نقار خانے میں طوطی کی صدا ثابت ہوئی، کیونکہ اس سے منسوب کردہ جھوٹا بیان نیو یارک ٹائمز میں شائع ہوا تھا۔ پاکستان امریکہ کے عشق میں تو گرفتار تھا، اس لیے محبوب کو تو جھوٹا قرار ہی نہیں دیا جا سکتا تھا۔ آزادی کے سپوت اور تحریک پاکستان کے سپاہی کو غداری کا سرٹیفکیٹ کسی جرنیل یا فوجی آمر نے جاری نہیں کیا تھا، بلکہ پاکستان میں غداری کا یہ اولین سرٹیفکیٹ امریکی سند کی بنیاد پر ایک سویلین حکومت نے جاری کیا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں پہلی دفعہ حکومت گرانے کے پیچھے امریکی سازش کے الفاظ گونجے، اور یہ الزام لگانے والا بانیان پاکستان میں سے تھا۔ امریکی سازش کی اس گونج کو فضا میں بلند ہوئے ابھی ایک ماہ بھی نہیں گزرا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بدنام کردار داخل ہوا۔ 29 جون 1954 کو حکومت پاکستان نے جسٹس منیر کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کر دیا۔ یہ شخص اپنی بددیانتی کی وجہ سے پہلے حکمرانوں کے دل میں گھر کر چکا تھا۔ جب 1953 میں لاہور میں قادیانیوں کے خلاف تحریک شروع ہوئی تو اس کی تیزی کو دیکھتے ہوئے 6 مارچ 1953 کو لاہور میں مارشل لاء لگا دیا گیا، جو اس ملک کا پہلا مارشل لاء تھا۔ ان فسادات کی تحقیق کے لیے ایک عدالتی کمیشن بنایا گیا، جس کا سربراہ یہی جسٹس منیر تھا۔ اس کمیشن نے ایک رپورٹ مرتب کی جو 21 اپریل 1954 کو شائع ہوئی۔ اس رپورٹ کے 68 سال گزرنے کے باوجود بھی سیکولر اور لبرل حضرات اسے ایک اہم دستاویز تصور کرتے ہیں، کیونکہ اس میں جسٹس منیر نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ قائد اعظم ایک سیکولر لبرل پاکستان بنانا چاہتے تھے۔ یہ تو کئی سالوں کے بعد سلینا کریم نے، جو برطانیہ میں پڑھتی تھی، اس نے تحقیق کر کے ثابت کیا کہ جسٹس منیر نے قائد اعظم کے رائٹرز کو دیے گئے انٹرویو کے الفاظ تبدیل کر کے انہیں سیکولر نظریات کے مطابق ڈھالا تھا۔ ایسا بددیانت شخص جب پاکستان کے چیف جسٹس کی کرسی پر بیٹھا تو پھر وہی کچھ ہوا جس نے پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ باب کا اضافہ کر دیا۔ گورنر جنرل غلام محمد نے جس کابینہ کو انگریز کے بنائے گئے انڈیا ایکٹ کے تحت حاصل شدہ اختیارات کے تحت برطرف کر دیا تھا، تو اس شخص نے 10 مئی 1955 کو اس اقدام کو جائز قرار دیا، اور غلام محمد نے جو دستور ساز اسمبلی توڑی تھی اس کو بھی کالعدم ہی رہنے دیا گیا۔ اس فیصلے کے 18 دن بعد قائد اعظم کی مسلم لیگ کی دستور ساز اسمبلی کی جگہ غلام محمد نے ایک نئی اسمبلی بنانے کا اعلان کیا، جس کے اراکین کو صوبائی اسمبلی کے ممبران نے منتخب کیا۔ یہ دستور ساز اسمبلی 80 اراکین پر مشتمل تھی، جسے عوام نے براہ راست ووٹ سے منتخب نہیں کیا تھا۔ ہر صوبے نے اپنے کوٹے کے مطابق اراکین کو اسمبلی میں بھیجا۔ یہاں پہلی دفعہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان برابری کا اصول بنایا گیا۔ 40 اراکین مغربی پاکستان اور 40 ہی مشرقی پاکستان سے لیے گئے، حالانکہ مشرقی پاکستان کی آبادی مغربی پاکستان سے زیادہ تھی۔ 7 جولائی 1955 کو اس دستور ساز اسمبلی کا اجلاس پرفضا مقام مری میں منعقد ہوا۔ چند سال پہلے والی اسمبلی جس میں مسلم لیگ کو اکثریت حاصل تھی، اب اس پارٹی کا وجود گھٹا کر ایسا کر دیا گیا کہ وہ کسی دوسری پارٹی کی شراکت کے بغیر حکومت نہیں بنا سکتی تھی۔ قائد اعظم کی مسلم لیگ سے علیحدہ ہو کر عوامی لیگ بنانے والے حسین شہید سہروردی کے اراکین چونکہ مشرقی پاکستان سے آنے والے اراکین کی اکثریت رکھتے تھے، اس لیے ان سے اتحاد کیا گیا اور معاہدے کے تحت انہیں وزیر اعظم بنانے کا بھی اعلان ہو گیا۔ لیکن جب حکومت سازی کا وقت آیا تو مشہور بیوروکریٹ اور پاکستان کے پہلے کیبنٹ سیکرٹری چودھری محمد علی کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ جن طاقتوں نے غلام محمد سے جو کام لینا تھا وہ اب پورا ہو چکا تھا، اور ان کے نزدیک اب اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی تھی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نے یہ تمام کام ایک فالج زدہ شخص کی حیثیت سے کیا تھا۔ اگست 1955 میں ملک غلام محمد کی طبی رپورٹ کابینہ میں پیش ہوئی اور بتایا گیا کہ وہ اب ذمہ داریاں نبھانے کے قابل نہیں ہے۔ یوں 7 اگست 1955 کو ایک اور بیوروکریٹ سکندر مرزا کو، جو فوج سے سول سروس میں آیا تھا، اسے ملک کا گورنر جنرل بنا دیا گیا۔ ملک غلام محمد اس بیماری میں بھی استعفیٰ دینے پر راضی نہ تھا، اس لیے سکندر مرزا کے منصب کے ساتھ قائم مقام لکھا جانے لگا۔ 19 ستمبر 1955 کو کیبنٹ سیکرٹری نے اس کے کامتے ہاتھوں سے کیے گئے دستخطوں والا ایک استعفیٰ پیش کیا۔ ریڈیو پاکستان سے حکومت کی جانب سے اسے خراج تحسین پیش کیا گیا، اس کی خدمات کو سراہا گیا، اور اب ملک کی سربراہی سکندر مرزا کے ہاتھ میں آ گئی۔ ملک پر اب 2 ایسے لوگوں کا راج مسلط ہوا جو امریکی آشیرواد سے یہاں تک پہنچے تھے۔ سول بیوروکریسی کی سربراہی سکندر مرزا کے پاس تھی، اور ملٹری بیوروکریسی جنرل ایوب خان کی آنکھوں کے اشارے پر چلتی تھی۔ طویل عرصے سے ان لوگوں کے دلوں میں ایک خواہش مچلتی تھی کہ مغربی حصے کے تمام صوبوں کو یکجا کر کے 1 یونٹ بنا دیا جائے۔ امریکہ سے بھیجے گئے وزیر اعظم محمد علی بوگرا نے دسمبر 1954 کو اس کی ایک انتظامی کونسل بھی بنا دی تھی، جس کا سربراہ مشتاق گورمانی کو لگایا گیا، لیکن معاملہ آگے نہ بڑھ سکا۔ نئی دستور ساز اسمبلی وجود میں آئی تو اس
لسٹ میں ایک ایسا شخص سامنے آیا جو خان عبد الغفار خان، جسے سرحدی گاندھی کہتے تھے، اس کا بھائی عبد الجبار خان جو ڈاکٹر خان صاحب کے نام سے پکارا جاتا تھا، سکندر مرزا، جنرل ایوب اور ڈاکٹر خان صاحب نے 1 یونٹ بنانے کا بیڑا اٹھایا اور سب سے پہلے سرحد اسمبلی، پھر پنجاب اسمبلی اور بلوچستان شاہی جرگے سے اس کی حمایت میں قرارداد منظور کروائی گئی۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ عبدالستار پیرزادہ نے انکار کیا تو اس کی جگہ ایوب کھوڑو کو لگایا گیا۔ قرارداد منظور ہوئی تو 19 اکتوبر کو مغربی پاکستان کے صوبے کا اعلان ہوا، جس کے پہلے گورنر مشتاق گورمانی اور پہلے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر خان صاحب تھے۔ اس پر سردار عبدالرب نشتر نے یہ شعر پڑھا تھا: نرنگی سیاست دوراں تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ پاکستان اب امریکی بالادستی کے شکنجے میں جکڑا جا چکا تھا۔ اس کی فوج اور بیوروکریسی اپنی بنیادی تربیت اور اپنے برطانوی ہند فوج والے ماضی کی وجہ سے شروع دن سے ہی برطانیہ کی ذہنی غلام تھی، اور اس کے لیے امریکہ کو آقا تسلیم کرنا ایک فطری عمل ثابت ہوا۔ سیاسی اشرافیہ بھی چونکہ انہی لوگوں کی بنائی ہوئی تھی، اس لیے اسے بھی اپنے ڈھب پر لانے میں زیادہ مشکل پیش نہ آ سکی۔ 14 اکتوبر 1955 کو 1 یونٹ کے اعلان اور مشرقی و مغربی پاکستان کو 2 برابر کی اکائیاں بنانے میں جو راز پوشیدہ تھا، وہ 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی صورت میں ظاہر ہوا۔ جب 2 صوبے بن گئے تو پھر مغربی پاکستان میں جہاں 4 صوبوں کا ایک بنایا گیا تھا، وہاں سیاسی جوڑ توڑ کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا اور پاکستان میں پارٹیاں بدلنے اور وفاداریاں خریدنے کا آغاز ہوا۔ حکمران امریکی لابی نے مغربی پاکستان میں ڈاکٹر خان صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا، جو مسلم لیگ سے نہیں تھا۔ اس دوران قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دیرینہ ساتھی سردار عبدالرب نشتر مسلم لیگ کے صدر بن گئے۔ اسمبلی میں چونکہ مسلم لیگ کی اکثریت تھی، اس لیے سردار صاحب نے وزیر اعلیٰ کو بدلنے کی کوشش شروع کی، تو یہ بات اصل حکمران سکندر مرزا، چودھری محمد علی، مشتاق گورمانی کو یہ منظور نہ تھا۔ راتوں رات اسمبلی میں ریپبلکن پارٹی کے نام پر الگ سیاسی جماعت بنائی گئی اور مسلم لیگ کے اکثر اراکین اس میں شامل ہو گئے۔ وفاداریاں بدلنے کی یہ ابتدا اس قدر مہلک تھی کہ آج تک پاکستانی سیاست پر چھائی ہوئی ہے۔ جب سب کچھ عالمی قوتوں کے کنٹرول میں آ گیا اور اندازہ ہو گیا کہ اب اس نوزائیدہ ملک پر اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے انڈیا ایکٹ 1935 کی ضرورت باقی نہیں رہی، تو پھر 29 فروری 1956 کو وزیر اعظم چودھری محمد علی کی سربراہی میں پاکستان کا آئین منظور کر لیا گیا۔ اس کے بعد نئے آئین کے تحت حکومتیں بدلنے کا گھناؤنا کھیل شروع ہوا۔ یہاں پاکستان میں اسلام پسند اور سیکولر لبرل قوم پرست گروہوں کا جھگڑا شروع ہوا۔ حسین شہید سہروردی سیکولر لبرل قوم پرست خیالات رکھنے والے نمایاں رہنما تھے۔ انہوں نے قیام پاکستان کے صرف 2 سال بعد ہی مسلم لیگ کو چھوڑ دیا تھا۔ ان کا بنیادی اختلاف قرارداد مقاصد کے ساتھ تھا، جس میں اس ملک ہی نہیں بلکہ کائنات پر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کیا گیا تھا۔ انہوں نے اپنی جماعت عوامی لیگ بنا لی۔ یہ وہی عوامی لیگ تھی جس کے اہم رہنماؤں میں شیخ مجیب الرحمان بھی شامل تھا۔ عوامی لیگ نے مولوی فضل الحق کی کرسمک سرامک پارٹی کے ساتھ مل کر مارچ 1956 میں اپنی جماعت اور پاکستان کی بانی مسلم لیگ کو زبردست شکست دی۔ 29 فروری 1956 کو جب پاکستان کا آئین منظور ہوا تو سہروردی صاحب کو اس کے بہت سی دفعات خصوصاً اسلامی دفعات سے اختلاف تھا، اس لیے انہوں نے منظوری کا بائیکاٹ کیا۔ ان کا یہ رویہ اور نظریہ بھی بیرونی طاقتوں اور سیکولر لبرل قوتوں کو بہت پسند آیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسمبلی میں چودھری محمد علی کی اکثریت کو جوڑ توڑ سے ختم کر کے انہیں اس ملک کا وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ 12 ستمبر 1956 کو سہروردی کے وزارت عظمیٰ کے حلف لینے سے پہلے ہی 1 ستمبر 1956 میں مشرقی پاکستان اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی، جس کے تحت جداگانہ انتخابات یعنی مسلمان اور غیر مسلم کے علیحدہ علیحدہ ہونے والے انتخابات کو مسترد کر دیا۔ اسمبلی کے 159 ارکان نے مخلوط انتخابات کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ 84 اراکین نے اس کا بائیکاٹ کیا۔ عوام جانتے تھے کہ ایسا صرف اور صرف سیکولر لبرل خیالات رکھنے والے سہروردی کے ایما پر ہوا ہے، اسی لیے جو وزیر اعظم بن کر 3 اکتوبر کو لاہور میں جلسہ عام میں آئے تو ایک ہنگامہ ہوا اور عوام نے مخلوط انتخابات کے خلاف مظاہرہ کیا۔ جداگانہ انتخاب کی حمایت میں 7 اکتوبر 1959 کو ڈھاکہ میں بھی مظاہرہ کیا گیا، جس پر عوامی لیگ کے گنڈوں نے پتھراؤ کیا اور شہر میں دفعہ 144 لگا دی گئی۔ جب 8 اکتوبر کو کراچی میں قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو پورے کراچی میں جداگانہ انتخاب کے حق میں مکمل ہڑتال ہوئی، لیکن قومی اسمبلی نے ایک حیرت انگیز قانون منظور کیا، جس کے مطابق مشرقی پاکستان میں مخلوط انتخابات ہوں گے اور مغربی پاکستان میں جداگانہ انتخابات ہوں گے۔ 11 اکتوبر 1956 کا یہ دن دراصل ایک بنیاد تھی کہ مغربی پاکستان کے لوگ اس فلسفے پر یقین رکھتے ہیں جس کے تحت پاکستان وجود میں آیا تھا، یعنی ہندو اور مسلمان کا علیحدہ علیحدہ ووٹ ہوگا، جبکہ مشرقی پاکستان کے رہنماؤں نے اس فلسفے
فلسفے کو ترک کر کے وہ راہ اختیار کی جو مسلم لیگ کی ساری جدوجہد سے مختلف تھی، یعنی ہندو مسلمان دونوں کا مخلوط ووٹ۔ یوں اس دن ہی دراصل بنگلہ دیش کے ایک سیکولر لبرل ملک بننے کی بنیاد رکھ دی گئی تھی۔ پاکستان میں دوسری عدم اعتماد کی تحریک 28 جنوری 1957 کو مغربی پاکستان کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر خان صاحب کے خلاف پیش ہوئی۔ اس وقت مسلم لیگ کے اسمبلی میں 124 ارکان تھے۔ قرارداد ایک آزاد رکن ڈاکٹر سعید الدین صالح نے پیش کی۔ مسلم لیگ اصل حکمرانوں کو بھی خوش رکھنا چاہتی تھی اور اقتدار میں بھی رہنا چاہتی تھی، اسی لیے انہوں نے اسپیکر کی جانبداری کا بہانہ بنا کر اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا۔ یوں ڈاکٹر خان صاحب کو 162 ووٹ ملے اور عدم اعتماد کے حق میں صرف بیچارے ڈاکٹر سعید الدین صالح کا اکلوتا ووٹ آیا۔ اس طرح کی سیاسی چور بازاری اور خرید و فروخت والی جمہوری سیاست کے ہنگاموں میں جماعت اسلامی کا مشہور ماچی گوٹ کا اجتماع فروری 1957 میں منعقد ہوا، جس میں جماعت اسلامی کے کئی سرکردہ رہنماؤں نے مشورہ دیا کہ جماعت کو اس غلیظ انتخابی سیاست سے علیحدہ ہو کر انقلابی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ جب بات نہ مانی گئی تو یہ لوگ علیحدہ ہو گئے، جن میں ڈاکٹر اسرار احمد بھی شامل تھے۔ یوں اس ملک میں مذہبی سیاست دو اہم راستوں میں تقسیم ہو گئی، ایک انتخابی اور دوسرا انقلابی۔ اگلے ماہ یعنی 3 مارچ 1957 کو مشرقی پاکستان اسمبلی میں یہ قرارداد پیش ہوئی کہ وفاقی حکومت مشرقی پاکستان کو مکمل طور پر خود مختاری دے۔ اس قرارداد پر ایک طویل بحث مباحثہ ہوا۔ قرارداد کے حامیوں میں شیخ مجیب الرحمان پیش تھا۔ وہ اس وقت صوبائی وزیر بھی تھا۔ اس نے کہا کہ مشرقی پاکستان کو 9 سال سے لوٹا جا رہا ہے، اس لیے اب عوام علاقائی خود مختاری سے کم کسی بات پر راضی نہ ہوں گے۔ 3 اپریل 1957 کو یہ قرارداد منظور کی گئی۔ سہروردی اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے چکر میں اس قرارداد پر خاموش رہے۔ انہوں نے کشاں 9 ستمبر 1957 کو امریکی قونصلیٹ کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ دوسری جانب مغربی پاکستان کی اسمبلی میں ایک کشمکش شروع ہو گئی اور 4 صوبوں کے حامیوں نے 17 ستمبر 1957 کو 1 یونٹ توڑنے کے لیے قرارداد پیش کی اور اسے منظور کر لیا گیا۔ لیکن ابھی بہت کچھ ہونا باقی تھا۔ پاکستان کے ساتھ ایک نیا کھیل شروع ہونے والا تھا۔ الیکشن کمیشن نے پہلے 31 مارچ 1958 کو انتخابات کا اعلان کیا، پھر اسے فروری 1959 تک ملتوی کر دیا۔ اس سے پہلے کہ فروری 1959 کے انتخابات کا دن آتا، 7 اکتوبر 1959 کو سکندر مرزا نے ایوب خان کی مدد سے ملک میں مارشل لاء نافذ کر دیا۔ اس مملکت خداداد پاکستان پر مکمل طور پر ان کا اقتدار قائم ہو گیا، جو امریکی آشیرواد سے یہاں تک پہنچے تھے، جاری ہیں۔